شاہی اپنے آب و تاب پر ہیں، مصاحبین سلطنت ہند بادشاہ کے بیجا خوشامد میں مصروف ہیں۔ کہیں کوئی عقلمند اگر شہنشاہ کے سماعت میں کوئی خطرہ انڈیلنے کا ناکام صحیح کرتا بھی ہے تو جواب آتا ہے۔ تاریخ کے اگلے ہی صفحے پر سلطنت کی طول و عرض میں لاکھوں انسانوں کے کفن زدہ لاشیں گلی کوچوں میں نظر آتی ہیں۔ علی وقار، دلی کا کوچہ کوچہ مردہ انسانی اجسام سے اٹا ہوا ہے کہ یہ نکست نے مغل شہزادوں کا لہو پی کر جاری فرمایا ہے کہ تاریخ تو سے رباب عیش و عشرت اور اخلاقی بدحالی میں گرفتار قوموں کو یہ دن ضرور دکھاتی ہے۔ ان کی عورتیں اپنی عظمتیں بچانے کے لیے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ علی وقار، رات کے کوکھ سے سویرا برآمد کرنا اتنا آسان نہیں کہ حیدرآباد دکن سے لاہور تک لاکھوں انسانی جانیں بے وقت قربان ہوتی ہیں تو سحر طلوع ہوتی ہے، آزادی کے نغمے گونجتے ہیں اور اللہ اکبر کی روح پر صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم جب لڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ صدر علی وقار، لہو کی داستانوں سے ہی امن فلاح جدید معاشرت کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ جدوجہد اور قربانیوں کا سفر جتنا پرعزم اور پرخلوص ہو، سحر اتنا ہی جلدی خط طلوع ہوتی ہے کہ رات کی تاریخی اس سیاہی جس میں ہزاروں تک مسلمانوں کا لہو بہا، جس میں عدنان مینڈس جیسے عظیم لوگ دارالحسن کا لقمہ بن گئے، اس رات نے 85 سال بعد آیا صوفیہ میں اپنے خاتمے کا اعلان اس وقت کیا جب ایک مرد خدا برہنہ شمشیر اور مومنانہ شان کے ساتھ ممبر رسول اللہ پہ کھڑے پکارنے لگا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کائنات کے بام ورد پر کھڑے فرشتے زمین و آسمان کے جملے مخلوقات فردہ احرت میں قادر متعلق کا یہ فطری حصول دیکھ رہی تھی کہ اگر تم مومن ہو تم غالب آ کر رہو گے، اور انہی لمحات میں فرزن کشمیر کی روح استنبول کی فضاؤں میں اپنی پیشن گوئی دوہرا رہی تھی کہ کوئی اب آواز اٹھائے کہ کشمیر جل رہا ہے، کوئی اب آواز اٹھائے کہ کشمیر جل رہا ہے، کوئی انصاف اب دلائے کہ کشمیر جل رہا ہے۔ ہر فرد ہے پریشان بے چین و دل شکستہ، کوئی مرہم انہیں لگا ہے کہ کشمیر جل رہا ہے۔ صدر علی وقار، فطرت اپنے مسلم ضابطوں اور طے شدہ اصولوں سے انحراف نہیں کرنے چاہیے۔ جیر و اجداد کا خاتمہ جد و جہد اور قربانی سے ہو ہی جاتی ہے، مگر فطرت قوموں کی اجتماعی غفلت، خوشامد گناہ، لاپرواہی اور چاپلوسی کی رویوں کو بھی معاف نہیں کرتی۔ ہم اہل کشمیر اپنے 100,000 انجم غلامی کے ایک طویل شب پروار چکے ہیں۔ ہم اہل کشمیر انگنت قربانیاں جان و مال، عصمت و عزت کے میں پیش کر چکے ہیں۔ ہمارے شہر کے آثار کہاں ہیں؟ ان قربانیوں کا نتیجہ کب برآمد ہوگا؟ علی وقار، تاریخ کے اس نازوں سے دوہرا ہے، پر ان ستاروں کی قربانیوں کا صلہ سویرے کی صورت میں برآمد نہ ہوا تو یقین جانیے تاریخ ہمیں مجرم و مکروہ لکھے گی۔ مگر اس کے باوجود میرا ایمان کہتا ہے کہ آزادی کی سحر قریب تر ہے۔ 75 سال تو کیا، 75,000 سال تک اس دھرتی نے ہم سے ہمارا لہو مانگا، اور اس دھرتی کی تاریخی کو سویرے میں بدلنے کے لیے ہمیں اپنی جانیں وارنی پڑے گی تو ہم واریں گے۔ مگر صدر علی وقار، مجھے یقین ہے کہ کوئی بندوق، کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے، کوئی بندوق، کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے۔ کشمیر کا بچہ خالی ہاتھ اور طوفان سے لڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔